حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے اور وہ اپنی قدرت سے کام کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اب وہ چاند کے سامنے بادل کریٹ کر دے گا۔ اتنی سی بات میں نے کہی ہے۔ کسی جھوٹے خدا سے میں بات نہیں کرتا، اور وہ اصل خدا ہے اور حقیقی ہے، انعام اور قدرت والا بھی وہ ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا اس نے۔ میں تو فرش پہ ہوں، چاند اور میرے بیچ میں کوئی عجیب و غریب مخلوق تو ہے نہیں جو ایسا کر دے۔ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ چاہے گا تو کر دے گا، کیمرے پہ کیپچر ہو جائے گا اس وقت رات کے اندھیرے میں، اور میں یہاں پہ چھت پہ آرام سے لیٹا ہوا ہوں۔ اب چاند سے گفتگو تو میں کر نہیں رہا، میرا تو بادشاہ اللہ ہے، وہ چاہے گا تو بنا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بنائے گا، اور اگر اس نے بنایا تو ویڈیو پبلک میں آ جائے گی سیریز کے ساتھ۔ ویسے بھی ابھی چاند کے ساتھ سین تو ہو گیا، اب چاند اور میرے بیچ میں بادلوں کو کیسے پتہ کہ ان کو سامنے آنا ہے؟ ہاں؟ وہ تو بس ارادہ کرے گا اور بادل ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، پہلے کی طرح یا اس سے بہتر یا اس سے تیز یا اس سے سلو، جیسا اللہ چاہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس بائی اللہ، the creator of clouds, the creator of moon, the creator of winds, the creator of stars, and the master of universe۔ کیمرہ میرا سامنے ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، لیٹ کر، کچھ دیر میں کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے پھر کہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا؟ پتہ ہوا سے باتیں کر رہا تھا میں، بھائی اگر کائنات میں کوئی گاڈ ہوتا، اگر کائنات میں کوئی اللہ نام کا خدا ہوتا تو بادل بنا دیتا جلدی سے اور وہ دکھا دیتا، کیونکہ اب کوئی بادل نہیں ہے تو یہی بولا جائے گا نا۔ ابھی تو پھر جب بادل نہیں تھے اس ٹائم، اس وقت اچانک بادلوں میں تبدیلی ہوئی اور پھر وہ اللہ کے نام میں جب بن گئے تو پھر وہ کیسے ہوا؟ یہ تو سوال بنتا ہے۔ چلو اس کے بعد میں ایک تجربہ اور کرتا ہوں، تجربات ہی تو کرتا رہتا ہوں بس۔ 3 منٹ ہو گئے نا، بس بہت ہے، اٹس انف۔ آج پھر سے ایک بار صحیح